ایک صاحب کو میں نے درس قرآن کے بارے میں دعوت دی کہ جی درس قرآن میں آئیے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب ٹائم کہاں ہوتا ہے، بھی یہ بچوں کے لیے حلال کمانا بھی تو عبادت ہے، یعنی کہنے کا مطلب ٹائم نہیں ہے بھی بچوں کے لیے حلال کمانا۔ تو میں نے عرض کی کہ کمانا بھی عبادت ہے، یہ کمانا ہی عبادت ہے، بھی اور ہی میں فرق ہوتا ہے نا۔ دسترخوان پہ مہمان بیٹھے ہوں اور آپ کہیں کہ آپ دال ہی لیں گے، اور آپ کبھی کہتے ہیں دال بھی لیجئے، بھی اور ہی کا فرق سمجھ میں آیا؟ ہمارے بعض لوگ بولتے بھی ہیں مراد ہی لے رہے ہوتے ہیں نا، بھی بچوں کے لیے کمانا بھی عبادت ہے، لیکن ثابت ہی کر رہے ہوتے ہیں کمانا ہی عبادت ہے شاید۔ جی رزق حلال کمانا بھی تو عبادت۔ میں نے دائرہ میں رہ کے پوچھا اچھا مجھے بتائیے رزق حلال کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر کہنے لگے آپ بتائیں۔ میں نے کہا کما آپ رہے ہیں بتاؤں میں؟ یہ بھی بڑا کمال کی بات ہے نا۔ جیسے میں کہوں آپ چونکہ پکشو ہیں اور پکشو جہنم میں جائے گا، سب جہنم میں جائیں گے، آپ پوچھیں سب پکشو کسے کہتے ہیں؟ میں کہا یار یہ تو پتہ نہیں۔ تو اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہوگی کہ معرفت حاصل نہ اور دعوے بڑے بڑے کریں ہم۔ معذرت کے ساتھ جیسے ہم سنی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، عقیدہ ہے ہمارا، ہے نا، لیکن کوئی پوچھے غیب کس کو کہتے ہیں، آپ کو یہ تو پتہ نہیں۔ افسوس کی بات ہی میں کہوں گا، بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ غیب کی شرعی تعریف ہی نہیں پتہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کے سلسلے میں کیا عقیدہ ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے، اس کی معرفت ہی نہیں ہے، لیکن مان رہے ہیں، معرفت حاصل کریں نا۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا رزق حلال کسے کہتے ہیں تو کہنے لگے آپ بتائیں۔ میں نے کہا بھی کما آپ رہے ہیں بتاؤں میں؟ پھر میں نے بہرحال ان کو بتایا، وہ میں آپ کو بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جو رزق اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کی اجازت سے حاصل کیا جائے، جو شرعی قوانین ہیں، لاز ہیں، حدود ہیں، لیمیٹیشنز ہیں، ان سب کا لحاظ کر کے حاصل کیا جائے وہ حلال، اور جو اللہ کی جہاں اجازت نہیں وہاں پہ تصرف کر لیں، جو حدود ہیں ان کو پھلانگ جائیں، جو قوانین شرع اس کو پامال کر دیں، توڑ کر رزق حاصل کیا جائے وہ حرام ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا مطلب ہے پہلے مجھے پتہ ہونا چاہیے کس رزق کے لیے اللہ کی اجازت ہے، کس کی نہیں ہے، کون سی لیمیٹیشنز ہیں تاکہ میں اس کو کراس نہ کر جاؤں۔ ریسٹرکٹڈ ایریاز ہوتے ہیں نا، فوجی ایریاز دیکھیں، یہاں داخلہ ممنوع ہے، اس میں اگر آپ گھس گئے تو کیا ہوگا؟ سزا ملے گی آپ کو۔ ایسے میں لیمیٹیشن پتہ ہونی چاہیے۔ پھر جو بھی کاروبار کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے جو شریعت نے کنڈیشنز رکھی ہیں، جو شرائط رکھی ہیں، جو قیودات رکھی ہیں، ان سب کا علم ہونا چاہیے، اس کے مطابق کریں گے تو رزق حلال بنے گا۔ اب آپ دیکھ لیں ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو پیسہ کماتے ہوئے اگر آپ جاب بھی کر رہے ہیں تو جاب کے بارے میں آپ نے شرعی اصول سیکھے ہوں، ہم نہیں سیکھتے۔ یہ ہے اصل ہمارا درد کہ اگر ایک ولی بن جائے اور علم اس کے پاس نہ ہو تو بھی متقی بنے گا کیسے؟ پہلے علم تو ہو اس کے پاس۔